ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب، غم حیات ابھی راحتوں میں ڈھل جائیں، غم حیات ابھی راحتوں میں ڈھل جائیں، تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یا رب، تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یا رب، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، گناہ گار طلب گار عفو و رحمت ہے، گناہ گار طلب گار عفو و رحمت ہے، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا
عذاب نار سے بدکار کو بچا یا رب ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب تعال علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاج رکھ میرے دستے دعا کی میرے مولا تو خیرات دے لاج رکھ میرے دستے دعا کی میرے مولا تو خیرات دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے قلب میں یاد تیری بسی ہو ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو قلب میں یاد تیری بسی ہو ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے ہے یہ تسلیم سب سے برا میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں سدھرنا خدا چاہتا ہوں عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے لاج رکھ میرے دستے دعا کی میرے مولا
وقت دے دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ سننے سے بیان کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، آئیے ایک برکت آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو العباس اقلیشی علیہ رحمت اللہ القوی کو انتقال کے بعد کسی نے جنت میں دیکھا، پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود شریف لکھنے کی وجہ سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ جہاں درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، برکات ہیں، وہیں درود پاک لکھنے کی بھی برکتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا بھی کریں اور لکھا بھی کریں۔ اپنی کوئی ڈائری بنا لیجئے، اس میں صلی اللہ علی محمد یہ لکھ لیا کریں، تو انشاءاللہ جب تک درود پاک لکھا رہے گا ہمیں بھی اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں پر صالحین کا، اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آئیے انہی اللہ والوں میں سے ایک نواسہ رسول، دل بندے فاطمہ، جگر گوشہ مرتضی، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شانہ اقدس یعنی مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے عرض کی نعم المرکب رکبت یا غلام، یعنی صاحب زادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے، یعنی جن پر آپ سوار ہیں وہ پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کتنی اچھی سواری ہیں۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، یعنی سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر امیر اہل سنت اپنے رسالے امام حسن کی 30 حکایات میں اس حکایات کے بعد نقل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید
اسخیار راکب دوش عزت لاکھوں سلام راکب دوش عزت لاکھوں سلام صلوا علی الحبیب۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ گر تھے، اور امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو یعنی برابر میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے اور کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اللہ عز و جل اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، یعنی اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مزید سنیے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے امام حسن کی 30 حکایات میں نقل فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کی دعوت میں شرکت کے لیے حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا۔ حضرت سیدنا امام حسن نے بتایا، میرا روزہ ہے، اگر میرے علم میں یہ بات پہلے آ جاتی کہ آپ دعوت فرمائیں گے تو میں نفل روزہ نہ رکھتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ چاہیں تو آپ کے لیے وہی اہتمام کیا جائے جو ایک روزہ دار کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، روزہ دار کے لیے کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ روزہ دار کو سرما اور خوشبو لگائی جائے۔ پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرما اور خوشبو منگوائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دونوں چیزیں لگائی گئی۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس حکایت سے ہمیں یہ مدنی پھول حاصل ہوا کہ اگر مسلمان پہلے سے کھانے کی دعوت دے تو موقع کی مناسبت سے اس کی دل جوئی کی خاطر نفل روزہ ترک کر دینا مناسب ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الحورا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا، یہ حدیث یاد ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ میں نے صدقہ یعنی زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ سے وہ کھجور نکال لی اور صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، یعنی ہم آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت جلد 3 صفحہ 46 پر لکھتے ہیں کہ اپنی نا سمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دے۔ وہ دیکھو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بہت ہی کم سن یعنی کم عمر تھے،
مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی زکوٰۃ کا چھہارا یعنی سوکھی کھجور نہ کھانے دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی پیاری تربیت فرمائی۔ اس روایت میں ہمارے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ بچوں کی تربیت ابتدائی عمر سے ہی کرنی چاہیے، بچپن سے ہی بچوں کی اسلامی تربیت کرنی چاہیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ والدین بچے کی تربیت کا صحیح حق ادا نہیں کرتے اور بچپن میں اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتے۔ جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ایسے والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کا رونا روتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت سنت و شریعت کے مطابق کریں، بچہ سمجھ کر انہیں چھوٹ نہ دیں اور نہ یہ کہہ کر ان کی تربیت کو نظر انداز کریں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو خود سمجھ جائے گا۔ بچوں کی اچھی تربیت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں بھی ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو ہمیں اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنے بال بچوں کی، گھر والوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے، اور اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، اور اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے اور اسلامی بھائیوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک بہت ہی پیارا مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آئیے وہ مدنی مقصد کو ہم بھی دہرا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے، ہم خود بھی مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بنے، اپنے اولاد کو بھی مدنی انعامات کی طرف راغب کریں تو انشاءاللہ اپنی اصلاح کا سامان ہوگا، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو سنتیں بھی سیکھتے رہیں گے، ان کو عام کرنے کا بھی موقع ملتا رہے گا۔ امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں نا، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، حسن کے نانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو أهله۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا هب لنا
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الہ العالمین یا رب العالمین مولا کریم تیری بارگاہ میں ہم نے اپنے گناہوں بھرے گندے گندے ہاتھ دراز کر دیے ہیں مولا تو کریم ہے تو رحیم ہے یا اللہ تو ہی بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے یا اللہ تو ہی بے روزگاروں کو رزق بھی دیتا ہے اے مالک و مولا یہاں بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کئی اسلامی بھائی تیرے دربار میں حاضر ہیں مدنی چینل کے ذریعے بھی نہ جانے کتنے عاشقان صحابہ و اہل بیت ہمارے ساتھ شامل دعا ہوں گے اے مالک و مولا ہمارے سارے مسلمانوں کے جو ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے مالک و مولا ہماری بے حساب مغفرت فرما دے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے الہ العالمین ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے اے مالک و مولا ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا کبھی بھی ناراض نہ ہونا اے اللہ ہمیں اپنی پسند کے کام کرنے یا اللہ وہ کام کرنے وہ نیک اعمال کرنے کی سعادت عطا فرما جس میں تیری رضا حاصل ہو جائے الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما یا رب العالمین برے خاتمے سے بچا لے یا رب العالمین ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما یا رب العالمین ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما اے مالک و مولا ہمیں بار بار مرشد کے ساتھ میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں موت عطا فرما الہ العالمین کئی اسلامی بھائی دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں کئی بیمار آئے ہوں گے بیماروں کے نمائندے دعاؤں میں شامل ہوں گے اے اللہ ہمارے سارے مریضوں پر کرم فرما دے یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما الہ العالمین ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین خاک شفا کا صدقہ بیر زمزم کا صدقہ یا اللہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے اے اللہ ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما مولا ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما یا اللہ جو با اولاد ہیں ان کو ان کی اولاد کی سنتوں کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اولاد کو بھی تابع فرمان کر دے الہ العالمین جو با روزگار ہیں یا اللہ ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جو اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں انہیں اچھے اسلامی رشتے عطا فرما یا اللہ اے مالک و مولا ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما مدنی انعامات پر اخلاص و استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت عطا فرما یا رب العالمین ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں عمل میں درجات میں برکتیں عطا فرما امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما یا اللہ امیر اہل سنت اور ان کی آل کی اور تمام دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما الہ العالمین مدینہ پاک کا واسطہ گنبد خضرا کا واسطہ آل و اصحاب حضور کا واسطہ امام حسن مجتبی کا واسطہ حسنین کریمین کا واسطہ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو قبول فرما لے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی آفت میں اپنی آمین گمایا الہی
گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی اللہ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا حشر میں ہوگا کیا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی مسلمان تیری عطا سے مسلمان عطار تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.